بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا، آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 63 نکالیں۔ صفحہ نمبر 63 63 نمبر صفحہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی کتاب میں 63 نمبر صفحہ ہے۔ ہم نے جو نظم پڑھی ہے نا، لوگوں کو یاد ہے نا نظم ہم نے کون سی پڑھی ہے؟ نظم ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے، تو آپ لوگ رف نوٹ بک ساتھ میں پینسل نکالیں، اور جتنے بھی مطلب کتاب کا جتنا بھی کام ہے نا، چاہے وہ خالی جگہ پر ہو، ہم آواز الفاظ ہو، سوالات جوابات ہو، سب آپ لوگوں نے رف نوٹ بک میں کرنے ہیں۔ اچھا، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کے بارے میں بتائیں۔ ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کے بارے میں بتائیں۔ اب آپ لوگوں نے ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار نظم جو ہے وہ پڑھی ہے نا، تو اب ہم اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کیسی تھی۔ کون اب مجھے بتا سکتا ہے کہ ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کس طرح تھی؟ اس میں کیا کیا مطلب خاص چیزیں اس کی کیا کیا تھیں؟ اس میں 3 انجن، 4 ہارن، ٹھیک ہے، 2 سیٹیں، 2 پہیے، یہ سب اس کی خاص خاص باتیں تھیں نا۔ اچھا، جواب آپ لوگ اپنے ساتھ لکھیں۔ ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار میں 3 انجن اور 4 ہارن ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ بائی سائیکل ہے۔ ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار میں 3 انجن اور 4 ہارن ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ بائی سائیکل ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ٹرائی سائیکل ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ موٹر کار ہے، اور جب یہ چلتی ہے تو ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار میں 3 انجن اور 4 ہارن ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ بائی سائیکل ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ٹرائی سائیکل ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ موٹر کار ہے، اور جب یہ چلتی ہے تو ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ٹوٹ بٹوٹ موٹر کار میں ٹوٹ بٹوٹ اس میں کہاں کہاں گھومتا ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ اس میں کہاں کہاں گھومتا ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ جواب ہے، ٹوٹ بٹوٹ اس میں بازاروں اور گلیوں میں گھومتا ہے۔ ٹوٹ بٹوٹ اس میں بازاروں اور گلیوں میں گھومتا ہے۔ اس موٹر کار کی کیا کیا باتیں دلچسپ ہے؟ اس موٹر کار کی کیا کیا باتیں دلچسپ ہے؟ جواب ہے، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں 3 انجن، 4 ہارن اور 2 سیٹیں اور 2 پہیے ہیں، اور یہ ہوا کی طرح تیز چلتی ہے، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں 3 انجن، 4 ہارن اور 2 سیٹیں اور 2 پہیے ہیں، اور یہ ہوا کی طرح، یہاں سے ہم یہ اور ہٹا کے یہاں کوما لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں 3 انجن، 4 ہارن، 2 سیٹیں اور 2 پہیے ہیں، اور یہ ہوا کی طرح تیز چلتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ ہمارے ساتھ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ ہم آواز الفاظ۔ ہم آواز الفاظ کسے کہتے ہیں؟ تقریباً ہمارے ساتھ ہر نظم میں ہم آواز الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم آواز الفاظ کسے کہتے ہیں؟ آپ کون مجھے بتائیں گا کہ ہم آواز الفاظ کسے کہتے ہیں؟ وہ الفاظ جس کے آخری حروف اور آواز ایک جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ٹوٹ بٹوٹ، کوٹ چوٹ۔ کار کے ساتھ ہم آواز لفظ کیا آئے گا؟ نظم میں ہم نے پڑھا بھی ہے نا، کار سوار، ہار بھی آتا ہے نا، جس کو آپ لوگ گلے میں پہنتے ہو، ہار بازار، ہار سوار بازار، کار سوار ہار بازار۔ اچھا، نرالی والی مالی، نرالی والی مالی نالی، نرالی والی مالی نالی۔
دین تین تین دین چین بین اکیلی تیلی میلی بیلی یا سہیلی وہ الفاظ جس کے آخری حروف اور آواز بالکل ایک جیسی ہوتی کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ کہتے ہیں. اب جس طرح ہمارے پاس ہے ٹوٹ، تو یہاں دیکھیں تینوں میں اس کے آخر کے جو حروف ہے وہ تینوں میں بلکہ چاروں میں ایک جیسے ہیں نا، چار ہے ٹھیک ہے، چاروں میں بالکل ایک جیسے ہیں، آواز بھی بالکل ایک جیسی ہے. آپ لوگ دیکھیں ٹوٹ بٹوٹ کوٹ چوٹ. اب ہے کار سوار ہار بازار، را الف را اور الف را ٹھیک ہے. نرالی والی مالی نالی لام یلی. تین دین چین بین یہ نون ٹھیک ہے. اکیلی تیلی میلی سہیلی. یہ لام یلی بالکل ایک جیسے، آواز بھی بالکل ایک جیسی ہے، حروف بھی. اچھا سوال نمبر 3 کیا ہے کہ اپنی کھلونا گاڑی یا کسی بھی کھلونے کی خاص باتیں لکھیں. جیسے 3 پہیوں والی. اب آپ لوگوں کے ساتھ جو آپ لوگوں کی کھلونا گاڑی ہوگی نا، کسی کے پاس سائیکل ہوگا، کسی کے پاس کار ہوگی ٹھیک ہے، گاڑی اور مختلف قسم کے کھلونے آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کی خاص باتیں لکھنی ہے ٹھیک ہے. اب جس طرح ہے 3 پہیوں والی، اس میں 3 پہیے ہیں 4 پہیے ہیں ٹھیک ہے. اچھا اس کے رنگ کے بارے میں لکھتے ہیں نا کہ اس کا رنگ کس طرح ہے. سرخ رنگ. آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی کھلونا گاڑی کا جو بھی رنگ ہوگا نا آپ لوگ وہ لکھو گے. میں ویسے ہی بس خود سے رنگ لکھ رہی ہوں. اچھا سرخ رنگ، 3 پہیوں والی سرخ رنگ اور 3 انجن، 4 ہارن، 2 سیٹوں والی، 2 سیٹوں والی ٹھیک ہے. 3 پہیوں والی سرخ رنگ، 3 انجن، 4 ہارن، 2 سیٹوں والی. کتاب صفحہ نمبر 64 پہ آ جائے. 64 نمبر صفحہ ہے، پیج نمبر 64. اچھا سوال نمبر 4 ہے خاتمہ یا سوالیہ نشان لگائیں. خاتمہ یا سوالیہ نشان لگائیں. اب جب جملہ ختم ہوتا ہے نا تو ہم خاتمہ لگاتے ہیں نا اس طرح. اور اگر سوال ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ اب جس طرح دیکھیں کہ جب ہم سے سوال کیا جاتا ہے اس موٹر کار کی کتنی سیٹیں ہیں، یہ ہم سے سوال کیا گئے ہیں نا کہ کتنی سیٹیں ہیں، کیا کیا باتیں دلچسپ ہیں، تو ہم اس طرح سوالیہ نشان لگاتے ہیں نا. کویسچن مارک جسے آپ لوگ کہتے ہو نا، انگلش میں آپ کویسچن مارک لگاتے ہو اور اردو میں ہم کیا کہتے ہیں سوالیہ نشان، کہ سوال کیا جاتا ہے اس جملے میں ہم سے ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگ دیکھیں یہ ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار ہے، یہ ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار ہے. یہاں ہم کیا لگائیں گے؟ خاتمہ لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ خاتمہ. اچھا بی کی طرف دیکھیں، اس موٹر کار کی کتنی سیٹیں ہیں، اس موٹر کار کی کتنی سیٹیں ہیں، کیا لگائیں گے؟ سوالیہ نشان. یہ گلی گلی پھرتی ہے، یہ گلی گلی پھرتی ہے. خاتمہ. اس موٹر کار کا ڈرائیور کون ہے، اس موٹر کار کا ڈرائیور کون ہے، سوالیہ نشان. اس کی سواری کون ہے، سوالیہ نشان. جب ہارن بجتا ہے تو وہ بولتی ہے، جب ہارن بجتا ہے تو وہ بولتی ہے.
سوری یہاں پر ہم ختمہ لگائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر ختمہ لگانا ہے. جب ہارن بجتا ہے تو وہ بولتی ہے. ختمہ. یہ ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار ہے. ختمہ. اس موٹر کار کی کتنی سیٹیں ہیں؟ سوالیہ نشان. یہ گلی گلی پھرتی ہے. ختمہ. اس موٹر کار کا ڈرائیور کون ہے؟ سوالیہ نشان. اس کی سواری کون ہے؟ سوالیہ نشان. جب ہارن بجتا ہے تو وہ بولتی ہے. ختمہ. ٹھیک ہے.